ڈی جی آئی ایس پی آر کا آج دوپہر 2 بجے اہم پریس کانفرنس کریں گے۔ علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر اظہار خیال کیا جائے گا۔ ترجمان پاک فوج ملک کی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دیں گے۔ ریاست کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا معاشرتی انتشار اور تشدد کو جنم دیتا ہے۔ نوجوانوں کو درست سمت دکھانا اور حقائق سے آگاہ کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی سینٹر آف ایکسیلنس برائے انسداد تشدد اجلاس میں گفتگو۔ کہا انتہا پسندی کے تدارک کے لیے ادارہ جاتی تعاون اور جدید حکمت عملی ناگزیر ہے۔ سینٹر آف ایکسیلنس تحقیق، آگاہی اور انسداد تشدد کے لیے مؤثر ہوگا۔ پورے بلوچستان میں لیویز فورس کو پولیس میں ضم کر دیا گیا۔ یکساں قانون کے نفاذ سے متعلق ایک دیرینہ انتظامی ابہام ختم ہو گیا۔ فیصلے سے ریاستی ذمہ داری واضح اور عوام کے تحفظ کا دائرہ مزید مضبوط ہوگا۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت۔ وکلاء کی بانی سے جیل میں ملاقات کی استدعا۔ پروسیکیوٹر نے موقف اختیار کیا کہ بانی پی ٹی آئی ضمانت پر ہے، اے ٹی سی کی تحویل میں نہیں۔ ملاقات کا اختیار جیل سپرنٹنڈنٹ کا ہے۔ وکلاء صفائی متعلقہ فورم سے رجوع کریں۔ وکلاء صفائی نے کہا کہ رسائی ملنے تک عدالتی کارروائی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ عدالت نے ویڈیو لنک ٹرائل کے نوٹیفیکیشن کی کاپی وکلاء کو فراہم کر دی۔ غیر حاضر ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری۔ سماعت 20 جنوری تک ملتوی کر دی گئی۔ بانی پی ٹی آئی حکومت میں ہوں تو اپوزیشن سے بات نہیں کرتے، اگر اپوزیشن میں ہوں تو حکومت سے بات نہیں کرتے۔ انہیں ریاست سے ٹکراؤ کی پالیسی جاری رکھنے پر نقصان ہوگا۔ وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کو عدالتی فیصلوں کی پاسداری کرنا ہوگی۔ حکومت کی نیت پر کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم نے قومی اسمبلی اجلاس میں 2 مرتبہ بات چیت کی دعوت دی، فلور آف دی ہاؤس پر پیشکش کی۔ چوتھی مرتبہ کابینہ اجلاس میں پھر دعوت دی۔ پی ٹی آئی کہتی ہے ان کے پاس تو اختیار ہی نہیں، یہ کہتے ہیں تحریک کا اعلان ہوتے ہی حکومت مذاکرات کی بات کر دیتی ہے۔ ایسا ہے تو فروری میں پہیا جام تحریک چلا کر دیکھ لیں۔ ہمیں بھی اندازہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی ٹیبل پر بیٹھنا نہیں چاہتے، اگر وہ ملنا نہیں چاہتے تو ان کو منانے کی زحمت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو نیو یارک کی عدالت میں پیش۔ فرد جرم عائد نکولس مادورو کا امریکی عدالت میں الزامات تسلیم کرنے سے انکار۔ کہا مجھے اغوا کیا گیا، اب بھی وینزویلا کا صدر ہوں۔ منشیات اور دہشت گردی کے الزامات بھی مسترد کر دیے۔ نکولس مادورو کی اہلیہ کا بھی منشیات سمگلنگ کیس میں صحت جرم سے انکار۔ عدالت کا نکولس مادورو کو 17 مارچ کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ واپس بروکلین جیل بھیج دیا۔ مادورو اور ان کی اہلیہ کو بروکلین سے بذریعہ ہیلی کاپٹر عدالت لایا گیا۔ مادورو کو جرم ثابت ہونے پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ امریکی شہریوں کا عدالت کے باہر وینزویلا پر حملے کے خلاف احتجاج۔ صدر ایف پی سی سی آئی عاطف اکرام کی وزیر اعظم آزاد کشمیر سے ملاقات۔ آزاد کشمیر میں انڈسٹری اور کاروبار کے فروغ کے اقدامات پر تبادلہ خیال۔ عاطف اکرام نے بزنس کمیونٹی کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ کہا آزاد کشمیر میں ڈبل ٹیکسیشن اور لاجسٹکس مسائل جیسی رکاوٹیں ہیں۔ بزنس کمیونٹی سیاحت کے فروغ کے لیے کام کرے گی۔ آزاد کشمیر میں ہائیڈل پاور پروجیکٹس لگانے کی پیشکش۔ وزیر اعظم فیصل راٹھوڑ کا کہنا تھا حکومت کاروباری افراد کی مشاورت سے مسائل کے حل کے لیے اقدامات کرے گی۔ ان کے لیے ہمارے تمام وسائل حاضر ہیں۔ سیلز ٹیکس، ڈرائی پورٹ جیسے مسائل کے حوالے سے تفصیلی مشاورت کی ہے۔ تنخواہ دار طبقہ ٹیکس ادائیگی میں بدستور پہلے نمبر پر۔ مالی سال کے 6 ماہ میں 266 ارب روپے کا انکم ٹیکس دیا۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں تنخواہ داروں کے ٹیکس میں 23 ارب روپے اضافہ۔ ایف بی آر کے مطابق تنخواہ دار افراد آمدن کا 38% تک ٹیکس ادا کر رہے ہیں۔ نان کارپوریٹ ملازمین نے 117 ارب روپے ٹیکس ادا کیا۔ کارپوریٹ ملازمین نے 82 ارب روپے انکم ٹیکس دیا۔ ریئل اسٹیٹ شعبے سے 126 ارب روپے ود ہولڈنگ ٹیکس وصولی۔ پلاٹس کی فروخت سے 87 ارب روپے ٹیکس وصول کیا گیا۔ صوبائی ملازمین نے 39 ارب اور وفاقی ملازمین نے 27 ارب روپے ادائیگی کی۔ جولائی تا دسمبر مجموعی انکم ٹیکس وصولی 3000 ارب روپے سے تجاوز کر گئی۔ کراچی میں کچرا جلانے والوں کے خلاف مقدمات کی تیاری۔ وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کی زیر صدارت سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا اجلاس۔
شاہراہوں پر کچرا جلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی سفارش۔ ناصر حسین شاہ نے کہا کسی بھی ادارے سے تعلق ہو کوئی کچرا جلاتا ہے تو مقدمہ درج کرائیں، جس کمپنی کے ساتھ معاہدہ ہوا اس کے پاس مین پاور اور مشینری ہونی چاہیے، کام نہ کرنے والوں کو فوری معطل کیا جائے، حکومت پیسے دے رہی ہے تو کام بھی دلجوئی سے ہونا چاہیے۔ اور پاکستان سری لنکا ٹی20 سیریز میں صرف ایک روز باقی، کل سے لنکن ٹائیگرز کے ہوم پر دونوں ٹیمیں ایکشن میں نظر آئیں گی۔ قومی کرکٹ ٹیم کا سیریز سے قبل پریکٹس سیشن سکیجول، کھلاڑی بولنگ، بیٹنگ اور فیلڈنگ میں ہاتھ پاؤں کھولیں گے۔ 3 میچوں پر مشتمل سیریز دمبولا میں کھیلی جائے گی۔ عالمی کپ سے قبل ہونے والی سیریز سے گرین شرٹس کو سری لنکن کنڈیشن سے ہم آہنگ ہونے کا اچھا موقع ملے گا۔ سٹار بیٹر بابر اعظم، شہین افریدی اور حارث رؤف سیریز کا حصہ نہیں ہیں۔